پن وہ ملک سے باہر آنے والے لوگوں میں واحد آدمی ہیں جو اتنے تواتر سے اس کانفرنس میں شریک ہوتے رہے. تو ابھی جیسا کہ ناصر عباس نیگر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا حق بھی ہے، اور آرٹس کونسل سے جس طرح کا ایک رشتہ انہوں نے بنا لیا تھا، اور آرٹس کونسل نے بھی ان سے جس طرح ایک محبت کا رشتہ استوار کیا تھا، ان دونوں رشتوں کی جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً شمیم صاحب کی کمی کو جس طرح محسوس کیا جائے گا، اس میں جو ادارے خصوصاً یہ محسوس کریں گے کہ اگلی کانفرنس میں ہم نے ابھی جو 13ویں کانفرنس گزری اس میں شمیم حنفی صاحب فزیکلی اس کانفرنس کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کانفرنس کے ایک سے زیادہ سیشنز میں گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے وہ 13ویں کانفرنس میں بھی شامل تھے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے تو ایک عجیب طرح کی کمی کا احساس ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کرونا کے اس وبائی موسم نے بہت بڑے بڑے لوگ ہم سے لے لیے. ابھی کل ہم نے مسعود اشر صاحب کی رحلت کی خبر سنی، بہت افسوسناک خبر. اس سے پہلے ہمیں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے جانے کی خبر ملی تھی. ہندوستان کے بڑے نقادوں میں ہی نہیں بلکہ اردو دنیا کے بہت بڑے لوگوں میں سے شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی تھے. اور اب شمیم حنفی صاحب بھی ان کے بعد جب گئے اور ہم نے دیکھا اور ایک نظر دوڑائی اپنے دائیں بائیں، تو یہ محسوس ہوا کہ جس طرح کی ہمہ جہت شخصیات ہماری ادب اور تہذیب نے پیدا کی تھیں اور پروان چڑھائی تھیں، ان میں جس طرح کے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے جن کی مثال خود شمیم حنفی صاحب بھی ہیں اور بلا شبہ شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی، اس طرح کی شخصیات اب اس کے بعد شاید پیدا نہیں ہو رہی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ سانچہ اب انسانی تہذیب میں موجود نہیں ہے جو اس طرح کی شخصیات ڈھال دیا کرتا تھا. شمیم حنفی صاحب جیسی شخصیات، ان کی تنقید کی بابت ناصر صاحب نے بہت گفتگو کی اور تفصیل سے گفتگو کی، مختلف پہلو ان کی تنقید کے انہوں نے فوکس کیے. لیکن ایک چیز اور محسوس ہوتی ہے، ہمیں ایک خیال آتا ہے کہ اگر شمیم حنفی صاحب کے گزشتہ ربع صدی کے کام کو پیش نظر رکھا جائے، خصوصاً 84-85 کے بعد کے ان کے کام کو پیش نظر رکھا جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تنقید کا بنیادی تعلق دو چیزوں میں یا دو سطحوں پر اپنا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک سطح یہ ہے کہ اس میں ان کے ہاں معاشرتی رویوں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادب اپنے سماج کا، جیسا کہ ناصر نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ فقرہ کئی جگہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ لکھا، خود فکشن کے مطالعے میں لکھا، افسانے کے مطالعے میں، ناول کے مطالعے میں لکھا، بلکہ خود نظم کے مطالعے میں بھی انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے. اور ادب کا جو رشتہ وہ سماج کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنی عصری زندگی کے ساتھ خصوصاً جوڑتے ہیں، اس پر ان کا اصرار 84-85 کے بعد بالخصوص بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں تشدد کا ایک پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا چلا گیا، گریجولی ہوا ہے. یعنی 84 کا واقعہ خود ہندوستان میں جو کچھ ہوا تھا سکھوں کے ساتھ، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں، ہم سب واقف ہیں، پوری دنیا واقف ہے. اچھا، خود پھر ہمارے ہاں جس طرح کی صورتحال بنی تھی اس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ خود آپ امریکہ میں یہ دیکھیے کہ وہ تحریکیں جو اس سے پہلے چل رہی تھیں، ان میں تشدد کا جو عنصر پیدا ہوتا ہے وہ کتنی تیزی سے نمایاں ہوتا ہے، خود امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے پہلی بار واقعہ تو یہ ہے کہ سارتر نے اپنے کوئی 48 کے بعد کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس اعتراف کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ادب معاشرے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتا.
اچھا، لیکن اس کے باوجود سارتر کا یہ کہنا تھا کہ ادب سے ہم اپنی خوشگمانی کو دور نہ کریں. ادب تبدیلی بہرحال لاتا ہے، مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی اس لیے اہم ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے جو معاشرے کے دوسرے زیادہ بڑے طبقے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا یہ ادیب شاعر اور فنکار لوگ ہو سکتے ہیں، ایک مصور ہو سکتا ہے. اب شمیم حنفی صاحب کے کام کی جو دوسری جہت ہے وہ ہمارے پیش نظر اس وقت ہوتی ہے جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان کے ہاں وسعت آتی چلی گئی. ناصر صاحب نے ابھی کہا کہ وہ جدیدیت کے نمائندہ تھے. بنیادی طور پر جدیدیت کی فلسفیانہ اساس جو ان کی کتاب ہے، جو ان کا ڈسرٹیشن ہے، جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کام کیا تھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک زمانے تک ترقی پسند ادب کی طرف بھی رجحان ہمیں اتنا ہی نمایاں طور پہ ملتا ہے اور جدیدیت کی طرف بھی ملتا ہے. لیکن اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی ہی شدت سے محمد حسن عسکری کے بھی قائل نظر آتے ہیں، اور فراق کے ساتھ اور احتشام حسین کے ساتھ تواتر کے ساتھ جو ایک حوالہ ان کے ہاں ملتا ہے، اسلوب پہ بات کرتے ہوئے، موضوعات پہ بات کرتے ہوئے، ادب کی اپروچ پر بات کرتے ہوئے، وہ محمد حسن عسکری کا ہے. یہ محض یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اوور لیپنگز تھی. شمیم حنفی صاحب کے ہاں جدیدیت یا ترقی پسند یا عسکری صاحب جیسی فکر اور اپروچ کے آدمی کی طرف جھکاؤ جو ہے، یہ دراصل ادب کا وہ وسیع تناظر ہے جو شمیم حنفی صاحب کے قائم ہوا تھا. اور اس تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ صرف اردو ادب تک محدود نہیں رہتے. انہوں نے جو تراجم کیے ہیں ہم اگر ان کو سامنے رکھیں، اور خصوصاً جو آخری 8-10-12 برسوں میں انہوں نے کام کیا اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندی ادب پر انہوں نے کتنی توجہ دی ہے، ملیالم کے لکھنے والوں پر کس طرح سے دی ہے، کنڑ ادب کے لکھنے والوں پر دی ہے، بنگلہ ادب پر دی ہے. دنیا کے ادب پر تو ظاہر ہے پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے، وسیع المطالعہ آدمی تھے. ان کا محاکمہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مغرب کے ادب پہ بھی بات کرتے تھے، مغربی فکر کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے. لیکن یہ وسعت جو ان کے ہاں آ رہی تھی، اس وسعت کا اظہار پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جونیئر معاصرین پر بھی بہت متوجہ رہتے تھے. یہاں آتے ہوئے ان کے لوگوں سے ملاقات رہتی تھی، سینئر لوگوں کے پاس وہ جا کے یقیناً ملا کرتے تھے. لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے 20-30 برس بعد کے جو لوگ ہیں ادب میں آئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اور جو سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اور جن کے کام میں انہیں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آگے والے زمانے میں ادب کے وہ لوگ ہوں گے جو ایک ادب کی پرجوش آواز کے طور پر، ادب کی ایک گونجدار آواز کے طور پر سنے جائیں گے اور پڑھے جائیں گے، تو ان لوگوں پر ان کی توجہ خصوصاً ہوتی تھی. انہوں نے اپنے معاصرین پر بھی لکھا، اپنے سینئرز پر تو سبھی لکھتے ہیں، ابتدا میں سبھی لکھتے ہیں، اپنے معاصرین پر انہوں نے بہت زیادہ لکھا اور اپنے جونیئرز پر بھی انہوں نے بہت زیادہ لکھا. اور ایسے زمانے میں یعنی جب نئے لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں اور 8-10 برس 5 برس 7 برس ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈھونڈ کر ان کی تحریریں پڑھی ہیں، ان پر لکھا ہے. تو شمیم حنفی صاحب کی تنقید کے یہ جو دو پہلو ہیں، ایک تو اس کی وسعت جہاں پہ نظریات اور تصورات کم و بیش ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسا منظرنامہ تشکیل پاتا ہے جس میں نظریات کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو ایک نظریاتی نقاد کیا نظر آتی ہے، بلکہ اصل اہمیت انسانی تجربے کی بن جاتی ہے، اور اس تجربے کی بن جاتی ہے جو انسانی احساس کی تشکیل کرتا ہے، جو زندگی کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے، اور جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ادب کا انسانی روح پر اثر کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ شمیم حنفی صاحب کے ہاں تنقید میں اس وسعت کی وجہ سے آیا. اور دوسرے یہ وسعت ان کے ہاں اپنے زمانے میں زبانوں کی سرحد کو بھی تحلیل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. وہ پاکستان میں جتنے مقبول تھے یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ادب کی دنیا میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھی جاتی ہے کہ انہیں
کوئی ہندوستان کے نقاد کے طور پر ہمارے یہاں نہیں جانتا، ہم اردو کے ایک نقاد کے طور پر، اردو کے ایک دانشور کے طور پر جانتے ہیں، ایک ایسے عالم کے طور پر، ایک ایسے دانشور کے طور پر جو زبانوں میں محبت کے رشتوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، وہ سرحدوں سے بالا ہونا چاہتا ہے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی اس پہ رنجیت سنگھ چوہان صاحب نے جو ان کے آخری دورے کا ذکر کیا، اچھا یہ ہم سب نے محسوس کیا اس دورے میں، انہوں نے بالخصوص یہ بات کئی لوگوں سے کہی ہے۔ رنجیت سنگھ صاحب اپنا تجربہ بتا رہے تھے،